جب کہ 27ویں آئینی ترمیم آئی ہے تقریباً 3 ججز استعفے دے چکے ہیں، اور ابھی جو میرے پاس اطلاعات ہیں اس کے مطابق ہائی کورٹ کے 4 ججز کے مستعفی ہونے کا امکان بھی ہے۔ اب یہ ججز کیوں استعفے دے رہے ہیں؟ ان کی وجوہات بہت ساری ہو سکتی ہیں، ان کی ذاتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑا جو ان کو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کسی دوسرے صوبے میں ٹرانسفر ہوں گے تو ان کے لیے پرابلمز کریٹ ہوں گی۔ ہائی کورٹ کے ججوں کی ان کی مرضی کے صوبوں میں ٹرانسفر کرنے کا اختیار جوڈیشل کمیشن کو دیا گیا ہے، اور 27ویں آئینی ترمیم سے ایسی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ 4 ججز مزید استعفوں پر غور کر رہے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ 4 ججوں نے حال ہی میں اپنے ہائی کورٹ کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ سے رابطہ قائم کیا ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اپنی مراعات کے بارے میں انہوں نے معلومات حاصل کی ہیں، اور یہ معلومات زبانی طلب کی گئی ہیں، اور یہ معلومات پنشن کے فوائد اور جن تاریخوں سے یہ فوائد مل سکتے ہیں ان کی تفصیلات، باقی رہ جانے والی رخصت، یعنی کہ ان کے جو فنڈز وغیرہ ہیں، ان کے زیر استعمال جو گاڑیاں ہیں، ان کی موجودہ قیمت کیا ہے، اگر وہ یہ خریدنا چاہیں تو ان کو کیا اس سے مراد ملیں گی۔ ان وجوہات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 4 ججز اب پر تول رہے ہیں کہ وہ اس جوڈیشری کو چھوڑ دیں اور استعفے دے دیں اور ایک سائڈ پہ ہو جائیں۔ ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ جوڈیشل حلقوں میں یہ افواہیں سرگرم ہیں کہ 4 ججز 27ویں ترمیم کے بعد ممکنہ طور پر حکومت کی جانب سے ٹرانسفر کیے جانے والے ججز کی فہرست میں شامل ہیں، اور سرگرمی کے ساتھ اس آپشن پر غور کر رہے ہیں کہ نئے صوبوں یا علاقہ جات میں ٹرانسفر ہونے کے بجائے استعفیٰ دے دیا جائے۔ ان میں سے 2 ججز ایسے ہیں جو آئندہ ماہ کسی بھی وقت پنشن کے لیے اہل ہو جائیں گے، جس سے ان کے فیصلے کے حوالے سے بے یقینی پائی جاتی ہے۔ اب ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے استعفے کا فیصلہ تو اب تک واضح نہیں، لیکن استعفے فوراً آئیں گے یا جب وہ پنشن یا امراض کے لیے کوالیفائی کر لیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو یہ بھی واضح نہیں کہ یہ لوگ مل کر استعفے دیں گے یا ایک ایک کر کے دیں گے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے موقع پر سامنے آئی ہے جب حکومت نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد جوڈیشل ری شفلنگ یعنی کہ عدالتوں میں رد و بدل کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ناظرین، حکومتی حلقوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ ری شفلنگ ضروری ہے تاکہ ایسے ججوں کے رویے کو مسائل کا حل کیا جائے، اور جو حکومت کے بقول عدلیہ کی بے توقیری کا سبب بنتے ہیں۔ تاہم دیگر حلقوں کی رائے ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم نے عدلیہ کی آزادی کو زبردست دھچکا پہنچایا ہے، اور ایسی صورتحال میں آزاد خیال ججوں کا باقی رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ اگرچہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آئینی طور پر ججوں کے تقرر اور ٹرانسفر کا اختیار رکھتا ہے، لیکن جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی موجودہ تشکیل کے ذریعے بظاہر حکومت کو فائدہ ہو رہا ہے، لیکن آئندہ کیا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ جوڈیشری قائم رہے گی، نہیں رہے گی، لیکن جس طاقتور طریقے سے 27ویں آئینی ترمیم کی گئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے اور اس سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ اس میں اس کا ریورس نہیں لگنے والا، اور بعض ادارے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ کسی صورت میں بھی نہیں چاہیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم اس کو ریورس کیا جائے۔ اب اس میں پی ٹی آئی نے بھی احتجاج شروع کیا ہوا ہے، اور دوسری طرف جناب محترم جماعت اسلامی کے امیر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے اور آئین کو اصلی صورت میں بحال کریں گے۔ لیکن وہ کیسے بحال کریں گے؟ ان کے پاس تو اکثریت ہی نہیں، 2-4 سیٹوں والے لوگ شور ڈال رہے ہیں، اور زیادہ سیٹوں والوں نے اپنا حق رائے دہی استعمال کر کے ترمیم آسانی کے ساتھ کر لی، قومی اسمبلی سے بھی اور سینٹ سے بھی، اور صدر صاحب نے اس پر دستخط بھی کر دیے۔ اب یہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے یہ
بس ایک ہی حلقہ رہ گیا جس کے پاس ہے، اور باقی لوگ جو ہیں وہ سائن کریں گے، اور آئین جس کسی کو ٹرانسفر کرنا ہے، کسی کو ہٹانا ہے، کیا ہونا ہے، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا کہ طاقتور حلقے کتنا کامیاب ہوتے ہیں، کتنا ناکام ہوتے ہیں، اور پھر ان سے یہ باز پرس کون کرے گا۔ یہ ابھی تک تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ ان سے کوئی باز پرس بھی کرنے والا ہے۔ بہرحال اب 27ویں آئینی ترمیم کے ثمر جو بھی اس کو کھائیں گے وہی اس کے بارے میں بتا سکیں گے کہ 27ویں آئینی ترمیم سے ملک کو کیا فائدہ اور ملک کو کیا نقصان ہوا ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے بات بھی کی، بہت سارے لوگوں کے ویو بھی لینے کی کوشش کی، لیکن خاموشی ہے، ہر طرف خاموشی ہے۔ اور یہ خاموشی جو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ جب سمندر خاموش ہوتا ہے تو وہ تلاطم، اس کی جو نہریں ہیں، اس کی جو لہریں ہیں، وہ ایک بہت بڑے خطرے کی نشاندہی کرتے ہیں، یعنی کہ سمندر سے تلاطم پیدا ہوتا ہے اور پھر ایک بہت بڑا طوفان آتا ہے جو سب کو بہا کر لے جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے گا ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر انقلاب آیا جن کی کوئی امید نہیں تھی۔ حسینہ واجد کے ساتھ کیا ہوا، پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیے گا مزید کئی ممالک میں ایسا ہی انقلاب آنے کی شنید ہے۔ اور پھر ہم نے آج امریکہ کے کہنے پر سلامتی کونسل میں اسرائیل کی جو فلسطین کی جو قرارداد تھی اس پہ ہم نے سائن کر دی ہیں اور ہم نے ان کی حمایت کی ہے، جبکہ بہت سارے دوسرے ممالک نے اس پر اپنے رائے دہی کی اور انہوں نے واک آؤٹ کیا، اور یہ فلسطین کے بارے میں قرارداد بھی پاس ہو چکی ہے۔ اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو عیاں نہیں، وہ سامنے نہیں آ سکیں۔ امریکہ بہادر ہمارے ساتھ اتنی مہربانی کیوں کر رہا ہے، اس کی بھی کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ مقتدر حلقے، زیرک سیاستدان اور جوڈیشری کے لوگ، قومی اسمبلی کے ممبران، سینٹ کے ممبران، یعنی کہ ہمارے سیاستدان جن کی نبض ان سارے مسائل پہ ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ بہرحال جو بھی ہوگا وہ پاکستان کے لیے اچھا ہو، عوام کے لیے اچھا ہو۔ آپ جو مرضی کریں، جتنا مرضی آپ پاورفل ہو جائیں، لیکن پلیز عوام کا خیال کریں، ان غریبوں کا خیال کریں جن کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ میں کل انڈیا کے ایک صاحب کا ویلاگ سن رہا تھا، وہ کہتا ہے تم ہمارا کیا مقابلہ کرو گے، تمہاری تو 50% عوام ہی ان پڑھ ہے جن کی کوئی سوچ ہی نہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، جو 2-3 چیزیں جن پہ کی نشاندہی ہر بندہ کرتا رہتا ہے، میں بھی کروں گا۔ ایک، آپ لوگوں کو روزگار دیں، ان کو روٹی کھانا دیں، اس کے بعد ان کے صحت کا خیال رکھیں۔ صحت ہوگی تو وہ سب کچھ کر سکیں گے۔ اور تیسرا جو بہت اہم ہے وہ ایجوکیشن ہے۔ ایجوکیشن پہ توجہ دیں، جتنی مرضی ترمیمیں کر لیں، لیکن عوام کا خیال رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے یہ جذبات، میرے یہ احساسات مقتدر حلقوں میں پہنچیں گے اور وہ اس پر کچھ سوچیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔